نماز کل یہ کہیں گے بھائی نماز سمجھ میں نہیں آتی امام صاحب کیا پڑھتے ہیں، ایسا اردو میں قرآن پڑھ لو. اب کوئی بنگالی میں پڑھ رہا، کوئی ترکی میں، کوئی فارسی میں، کیا ہو جائے گا؟ دین جس طرح پر حضور لائے تو اس طرح محفوظ کیوں ہے؟ اگر 1400 سال پہلے والے تھوڑا موڑتے، 1300 سال پہلے والے تھوڑا اور موڑ دیتے، 1200 سال پہلے والے اور تھوڑا، تو مڑتے مڑتے آج تک دین کی کوئی شکل ہی باقی نہ رہتی. تو انہوں نے اپنے آپ کو دین کے مطابق بنایا. آج ہم دین کو اپنے مطابق بنانے چاہتے ہیں. میں ایک جگہ انڈیا میں گیا، بہت بڑا اجتماع تھا، دینی ایک بہت بڑا اجتماع، ہزاروں 1 لاکھ کے قریب لوگ تھے. اب میں ایک جگہ گزر رہا، لوگ چائے پانی سگریٹ بیڑی پی رہے، چائے پی رہے، گپ شپ کر رہے، کچھ پڑھے لکھے قسم کے لوگ نظر آئے. ایک کہنے لگا علماء کو سوچنا چاہیے. میرے کان کھڑے ہوئے، بھائی کیا سوچنا چاہیے علماء کو؟ کہنے لگا زمانے کے حالات ایسے ہیں. اب یہ مولوی حضرات پرانی باتیں، سود حرام ہے حرام ہے. ارے بھئی آج کے دور میں سود میں تو پڑھنا ہی پڑتا ہے، مزدور کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، تاجر کو بھی اس کے بغیر لین دین ہی نہیں ہوتا، ایکسپورٹ امپورٹ ہی نہیں ہوتا، ملازم پیشہ اس کو بھی پڑھنا پڑتا ہے، کاشتکار کو بھی سوسائٹی سے قرضہ اٹھانا پڑتا ہے. تو کون بچ سکتا ہے؟ تو علماء کو سوچنا چاہیے. اب حرام حرام کہتے چلے جائیں گے، کیسے کام چلے گا ہمارا؟ میں نے کہا دیکھیے، آپ شاید یہ سمجھ رہے ہوں کسی زمانے میں علماء بیٹھے ہوں، مولوی صاحبان بیٹھے، مفتی صاحبان بیٹھے ہوں، اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، سود کے نقصانات کو سامنے رکھا، سود سے بڑا نقصان ہے سوسائٹی کو، تو انہوں نے کہا چلو حرام قرار دو. تو آج کو علماء بیٹھیں اور اس کو حلال قرار دے دیں. میں نے کہا ایسی بات نہیں، اللہ نے حرام کیا ہے. ایک صاحب کہنے لگا اچھا اللہ نے؟ بھئی مجھے پتہ نہیں تھا. ان کو اللہ نے جسے حرام قرار دیا، سارے دنیا کے مفتی مل کے حلال نہیں کر سکتے، نبی بھی نہیں کر سکتا حلال. یعنی ایک حرام کو حلال کرنا تو بہت بڑی بات ہے. ایک چیز حلال ہے، جائز ہے، اپنے اوپر آدمی منع کر لے، حرام کر لے، وہ بھی دیکھ عجیب واقعات قرآن میں بیان کیا اللہ تبارک تعالیٰ نے. سورہ تحریم ہے، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک. اے نبی، اللہ نے جو چیز حلال کی، آپ کون ہوتے تھے حرام کرنے والے ہیں؟ تب تقی مردات ازواجی، کہ اپنی بیویوں کی رضامندی چاہتے ہیں. یعنی پوری صورت ہے کائے کے بارے میں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد اپنے ازواج مطہرات کے پاس، اپنی بیویوں کے پاس تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے جاتے تھے، روزانہ کا معمول تھا. اب ایک آپ کی بیوی جو تھی، آپ کو شہد پسند تھا، قرآن نے کہا فیہ شفاء للناس، لوگوں کے لیے شفا ہے، نعمت اللہ کی بہت بڑی. تو ایک بیوی، اب عرب میں گرمی بہت ہوتی ہے، آپ کو پتہ ہے، ایئر کنڈیشن کا زمانہ تو تھا نہیں وہ. تو ایک بیوی جو ہے پانی میں، مٹکے کے ٹھنڈے پانی میں شہد ملا کر ایک شربت بنا کر دے دیتی، آپ کو اچھا پسند تھا وہ. تھوڑی دیر وہاں زیادہ بڑھ جاتے تو انسان ہے، فطرت ہوتی ہے. آپ کی جو بیوی ازواج مطہرات تھی وہ بھی انسان تھی، تو دوسری بیویوں میں جو تھوڑا تھا یہ ہوتا ہے کہ وہاں تھوڑا زیادہ بڑھ جاتے ہیں، کوئی ترکیب کریں تو وہ بھی انسانی فطرت. انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ حضور زیادہ وہاں نہ بیٹھیں. اب 2-3 نے مل کر اسکیم بنائی، اور اسکیم یہ بنائی کہ حضور جب وہاں سے ہمارے پاس آئیں گے تو ہم انہیں حضور کو عرض کریں گے، حضور آپ کے منہ سے آپ کچھ بدبو جیسی آ رہی ہے، کیا ہے، کہاں سے آ رہی ہے بدبو؟ اب آپ کو بدبو سے سخت نفرت، خوشبو آپ کو بہت پسند ہے. آپ کا پسینہ اتنا خوشبودار ہوتا تھا، جہاں سے گزرتے تھے تو پتہ چل جاتا تھا، پوچھنا نہیں پڑتا تھا یہاں سے گزرے ہیں. لوگ ڈبیا میں آپ کا پسینے کا قطرہ جمع کر کے لے جاتے تھے، اور اتنا خوشبودار کہ کپڑے کو لگاتے، دھوتے دھوتے کپڑا پھٹ جاتا، خوشبو نہیں جاتی. آپ کی خوشبو یعنی کیا؟ تو کسی ایک بیوی نے کہا کہ بدبو کہیں سے آ رہی ہے. کہ بھائی بدبو کہاں سے آ رہی ہے، مجھے تو نہیں آ رہی. کہا حضور آپ نے کچھ کھایا تو نہیں، آپ کے منہ سے کچھ معلوم ہو رہا ہے. کہ نہیں میں نے کہا اچھا میں شہد کا شربت پیا تھا. دوسری بیوی کے پاس گیا، انہوں نے بھی ایسی کیا، تیسری نے ایسی کیا. تو آپ نے ایک آج سے شہد کا نہیں پیوں گا، شہد حرام. اس پر قرآن کی آیت اتری کہ نبی جیسا نبی، سارے نبیوں کا امام، وہ اپنے اوپر ایک حلال چیز کو حرام نہیں کر سکتا. تو پھر اللہ نے جسے حرام کیا ہے
تو میں نے کہا یہ مولوی صاحبان، مفتی صاحبان کیسے اسے حلال کر سکتے ہیں؟ تو ہمیں دین کے مطابق اپنے آپ کو بنانا پڑے گا، موڑنا پڑے گا ہر چیز کو۔ اب مزاج ہمارا ایسا بنا ہوا ہے، ہاں دنیا کے بارے میں ہم کبھی نہیں کہتے کیوں جی 3 وقت کا کھانا فرض ہے کیا؟ پیٹ بھر کے 3 وقت کھاتے رہو۔ سنت ہے 24 گھنٹے میں 1 بار کھانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر صبح کھاتے تھے تو شام کو نہیں کھاتے تھے، شام کو کھاتے تھے صبح نہیں کھاتے تھے۔ سنت ہے 24 گھنٹے 1 بار کھانا۔ اور اگر نہ کھانے کی وجہ سے اتنی ناطاقتی آ جائے، اتنی کمزوری آ جائے کہ آدمی کھڑا ہو کر نماز نہ پڑھ سکے، کوئی بیمار اس کی عیادت میں نہ جا سکے، کوئی جنازہ ہوگا اس کی اس میں شرکت نہ کر سکے، تو پھر کھانا واجب ہے کہ آپ خلل آ رہے عبادت میں۔ تو کبھی کھانا سنت ہوتا ہے، کبھی واجب ہوتا ہے، کبھی فرض بھی ہوتا ہے۔ ہاں اگر آدمی نہ کھانے کی وجہ سے خطرہ ہے کہ یہ مر جائے گا، بیمار ہو جائے گا بہت زیادہ، تو فرض ہے کھانا کھانا۔ لیکن مسلمان دین سے نا واقف۔ ہم نے بچپن میں رمضان میں ایک ریکارڈ چلتا تھا ریڈیو پر کہ ملک یمن میں ایک لڑکا تھا، 8 سال کا تھا، بڑا خوبصورت تھا، روزہ رکھا، سخت گرمی ہے، اب ظہر میں یہ حالت ہو گئی، عصر میں ایسی ہو گئی، مغرب میں مر گیا۔ مسلمان جاہل بیچارہ دین سے واقف نہیں، کمال کر دیا، 8 سال کے روزے نے جان دے دی، جان نہیں دے دی، حرام کیا، حرام موت مرا۔ فرض ہے روزہ توڑنا اگر آدمی کی حالت خراب ہو جائے تو۔ مسلمان بھوک ہڑتال کرے اور مر جائے تو سیدھا جہنم میں جائے گا۔ شریعت کی حدود کو سمجھیں، احکامات کو سمجھیں۔ تو جس طرح کھانا کسی وقت فرض ہے، کسی وقت واجب ہے، کسی وجہ سنت ہے، اس طرح دین کے بھی درجات ہیں۔ اب وہ درجات ہمیں، اب ایک جگہ ہم سفر کر رہے تھے انڈیا میں، ٹرک میں ایک گاؤں سے دوسرے گاؤں جا رہے تھے۔ اب مغرب کا وقت ہوا، ٹرک والے نے اگربتی جلائی اور پتہ نہیں کچھ کیا اس پر۔ میں کیا کیا آپ نے؟ یہ آپ کا نام کیا؟ فقیر محمد۔ کیا کیا کہ میری ماں نے کہا تھا فلاں درگاہ پر اگربتی جلا دینا، اور اگر راستے میں کبھی درگاہ پر نہیں پہنچ سکے تو اپنے ٹرک میں روک کر غروب ہوتے ہی آفتاب۔ میں نے کہا کوئی دین کا کام کیا؟ آپ نے کہا ہاں میں بڑا نیکی کا کام کیا۔ میں نے کہا آپ ذرا ٹرک روکیں، ہمیں بھی کچھ کرنا ہے۔ کیا کریں؟ ہم نے اذان دی، نماز پڑھی۔ اب وہ حیرت سے ہمیں دیکھ رہا، مگر جتنی حیرت آپ کو ہو رہی اس سے زیادہ حیرت ہمیں آپ پر ہو رہی کہ آپ نے کیا کیا۔ اب مسلمان جس حالت میں اس کو دین سمجھ رہا ہے، ایسے کیا تو ایک ساس بہو کو ڈانٹ رہی ہے، غصے ہو رہی ہے، ساری نحوست تیری ہے کیا کہ اگر یہ دیا بتی کا ٹائم ہو گیا، غروب ہو گیا، ابھی تک چراغ نہیں جلایا۔ یعنی وہ سمجھتی ہے کہ بڑا نیکی کا کام ہے، چراغ نہ جلے مغرب کے فوراً بعد تو نحوست آ جائے گی۔ بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو رہا ہے، آخر وقت میں ہے، اور آپ کے گھر اندھیرے میں ہے، تیل نہیں ہے، کھانے کے لیے نہیں ہے زیتون کا تیل، تو بتی کے لیے کہاں سے ہوگا؟ تو کیا نحوست تھی؟ مسجد نبوی میں سن 9 ہجری میں چراغ جلا ہے۔ آپ کا انتقال ہوا 10 ہجری میں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے گیا 10 ہجری۔ 9 ہجری میں چراغ جلانے والے سب سے پہلے تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور وہ 9 ہجری میں مسلمان ہوئے۔ تو کیا نحوست تھی؟ جو نور آپ لے کر آئے تھے، جو روشنی، جو پیغام لے کر آئے تھے، وہ ساری دنیا میں سے کرنیں پہنچ رہی تھی، لاکھوں انسانوں تک پہنچ رہی، لیکن مسجد میں اندھیرا تھا۔ تو اسلام اس کا نام نہیں، جس کو آج ہم نے ایک اسلام بنا رکھا ہے، ایک خاندانی، رسمی، رواجی، ہمارے وہاں جو کچھ ہوتا آیا ہمارے علاقے میں ہمارے بزرگوں سے، اس کو ہم نے اسلام سمجھ لیا۔ اسلام کو سیکھنا پڑے گا، دین کی تعلیم حاصل کرنی پڑے گی۔ قرآن کیا کہتا ہے، حدیث کیا کہتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، صحابہ کرام نے کیسے دین کو سمجھا تھا۔ جب ہم اس کو سمجھیں گے تو پھر اسلام کے صحیح برکات کو اور فوائد کو حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم
الحج أشهر معلومات. کہ عربی کے آپ اسکالر ہیں، عربی زبان نہیں بول سکتے. میں اس مشرف کی بات کر رہا ہوں جس مشرف کے بارے میں آج کل آپ بڑے سرگرم ہیں. بہت سارے ایسے جناب سینیٹر یہاں پہ لندن میں جن کے کئی ملینز 100 ملین سے زیادہ تو ان کی پراپرٹی ہے. اگر یہ دو خوبیاں مسلمانوں کے اندر ہیں تو پھر تیار رہو کہ تمہارے ملک پر مسلمانوں کی حکومت ہوگی. پاکستان ایک بین الاقوامی سازش کا شکار ہے. کیوں نہ یہ خطۂ زمین خود بڑا ہو کے دکھائے، اور میرا خیال میں اس کا وقت آ گیا. حضرت محترم، تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین قرآن و سنت کا نام ہے، دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کا نام ہے. ہم جو اپنے علاقوں میں، اپنی برادری میں، اپنے قوم میں جو رسم و رواج دیکھ رہے ہیں وہ سارے دین کے نہیں ہیں. جس طرح بھی میں نے آپ کو عرض کیا، ایک ٹرک ڈرائیور مسلمان وہ اگربتی جلاتا سمجھتا میں دین کا کام کر رہا ہوں. جب ہم نے حیرت کا اظہار کیا، اس نے ہماری نماز پر حیرت کا اظہار کیا کہ ہم نے کہیں دیکھا ہی نہیں ایسا. تو میں نے کہا آپ نے کیا دیکھا؟ آپ نے رسول اللہ کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے صحابہ کو دیکھا، آپ نے تابعین کو دیکھا، آپ نے قرآن دیکھا، کبھی حدیث دیکھی، آپ نے فقہ کی کتابیں پڑھی، آپ کبھی علماء کی خدمت میں بیٹھے ہیں جا کر. لیکن مسلمان کے دماغ میں آ کے جو ہم کر رہے ہیں وہی دین ہے. اور جو رسم رواج دیکھیں، جو بر صغیر ہے ہندوستان کا مطلب صرف انڈیا نہیں، پاکستان، بنگلہ دیش، پورا بر صغیر، وہاں کا جو اسلام ہے اس پر اگر ریسرچ کی جائے تو 70% وہاں کے مقامی تہذیب و تمدن، دیومالائی تاریخی کہانیاں، آب و ہوا اور وہاں کے مقامی مذاہب کے اثرات ہیں. لیبل بدل گیا ہے. مثال کے طور پر جو لوگ مسلمان ہوئے وہاں پر تو تعلیم و تربیت پوری نہیں ہو سکی. اللہ والوں کی اخلاق سے، ان کی کرامتوں سے، ان کے انسانی رویوں کو دیکھ کر بہت سارے لوگ مسلمان ہوئے، تعلیم و تربیت کا موقع نہیں ملا. تو جو سابقہ مذاہب کی چیزیں تھیں، جس مذہب کو پہلے وہ مانتے تھے، وہ لیبل بدل کے اسلام کی طرح پر آ گئی. مثال کے طور پر ہمارے ہندو بھائی اگر کوئی انتقال ہوتا کسی کا تو وہ تیسرے دن ایک مجلس کرتے ہیں، بیسنا کہتے ہیں اسے، اس میں وید پڑھتے ہیں. اب اگر ایسا مسلمان جو اس سے تربیت نہیں بھی وہ مسلمان ہوا، اس نے کہا ٹھیک ہے ہم فلاں کا انتقال ہوگا تو ہم بھی اس کا نام بیسنا نہیں زیارت رکھیں گے اور ہم قرآن پڑھ لیں گے. تو بہت ساری چیزیں لیبل بدل کر سابقہ مذاہب کی آ گئی اور وہ اسلام بن گئی. اسی طرح جو دن منائے جاتے ہیں ہمارے یہاں پر، ایک جگہ گزرا ایک قبر پر میلہ لگا ہوا تھا، میں کیا ہو رہا کا فلاں بزرگ کا عرس ہو رہا. اسلام میں تو دن منانا ہے ہی نہیں. نبیوں سے بڑھ کر کوئی ہو سکتا ہے؟ کیوں جی کبھی دن منایا آپ نے ابراہیم علیہ السلام کا، اسحاق علیہ السلام کا، زکریا علیہ السلام کا، شعیب علیہ السلام کا، لوط علیہ السلام کا؟ نبیوں سے بڑھ کر کون ہو سکتا ہے؟ آپ نے کبھی صدیق اکبر کا دن منایا؟ امام ہر جمعے میں اعلان کرتا ہے بالتحقیق، پوری ریسرچ و تحقیق کے بعد کہہ رہا ہوں کہ سب سے افضل نبیوں کے بعد اس امت میں مقام صدیق اکبر کا ہے. جانتے ان کا کون سا دن ہے؟ آپ جانتے ہیں حضرت عمر کا دن کون سا ہے؟ فاروق اعظم. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے. شہید ہوئے ہیں مسجد نبوی میں، محراب نبوی میں، نماز کی حالت میں. جانتے حضرت عمر کا دن کون سا ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا مقام تھا ان کا؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی کا انتقال ہو گیا جو ان کی بیوی تھی، آپ نے اپنی دوسری بیٹی کا نکاح ان سے کر دیا. فرمایا کہ اگر میرے 100 بیٹیاں ہوتی تب میں عثمان ہی کے نکاح میں دیتا. ذوالنورین، 2 نور، 2 صاحبزادیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے نکاح میں آئی.
انہیں مظلومیت کی حالت میں شہید کیا گیا. خلیفہ وقت ہیں، طاقت ہے، فوج ہے، ہتھیار استعمال کر سکتے ہیں، لیکن نہیں چاہتے کہ